وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو تجزیہ کر رہے تھے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی، ان میں جو کلمات تھے ان کلمات کی، ٹھیک، یرا می بینت، وہ دیکھتا ہے، رعا یرا، جہیم سے پڑھنا تھا، چلو اوپر ہے جہیم. جہیم کہتے ہیں آتش شعلہور، ایسی آگ جو بھڑک رہی ہو، ایسی آگ جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں جہیم. یکی از نام ہے دوزخ، دوزخ کا ایک نام ہے. جہیم دوزخ کا ایک نام ہے، یا دوزخ میں ایک خاص مقام ہے، ایک خاص جگہ ہے جس کو جہیم کہتے ہیں. ان کلمے صفت مشبہ از مادہ جحوم، یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے جہیم یہ صفت مشبہ ہے اور اس کا مادہ جحوم ہے، پر افروختے شدے، شعلہور کی گئی، روشن کی گئی. جہیم تنہا در داستان حضرت ابراہیم پہ معنی آتش دنیائی بیکار رفتے است، یعنی کہ کلمہ جہیم صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں دنیا کی آگ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سورہ میں جو جہیم ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں تنہا جگہ جہاں پہ یہ کلمہ آیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان. ان کی داستان میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے اور دنیا کی آگ کے لیے استعمال ہوا ہے. در بقیہ موارد در قرآن بے معنی آتش جہنم یا خود جہنم استعمال. اس کے علاوہ بقیہ جہاں قرآن میں یہ کلمہ آیا ہے وہاں یا تو جہنم کی آگ یا خود جہنم کے معنی میں ہے. بس پورے قرآن میں یہ کلمہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک دنیا کی آگ، دنیا کی آگ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں اس سے مراد جہیم سے مراد دنیا کی آگ ہے. باقی دوسرے مقامات پر اس کلمے کا معنی یا تو جہنم کی آگ ہے یا خود. اس کے بعد یرا می بینت، رعا یرا، ٹھیک، فعل مضارع الثلاثی مجرد باب فعل یفعلو، ٹھیک مولانا. در اصل یرعو بود، اما حمزہ عین الفعل پس از نقل حرکت آن بے ما قبل حذف گردید، یعنی کہ یرعو میں جو حمزہ ہے جو عین الفعل کی جگہ ہے اس کی حرکت کو ہم نے ما قبل کو دے دیا اور حمزے کو حذف کر دیا. ٹھیک مولانا. یرعو فعل یفعلو ہے، اسباب فعل یفعلو ہے، تو یہ اصل میں تھا یرعو، ٹھیک. حمزہ جو عین الفعل کی جگہ واقع ہوا ہے اس کی حرکت ما قبل یعنی را کو دے دیا، ٹھیک، اس کے بعد حمزہ حذف ہو گیا، ٹھیک. و ان از موارد استثنائی حذف حمزہ در محموزہ می باشد، یعنی کہ بحث محموز میں حذف حمزہ کا یہ استثنائی مورد ہے، سمجھ رہے ہیں. وَإِلَّا حمزہ کے حذف ہونے کے خاص قاعدے اور قانون ہے، اس کے موارد ہیں کہاں پر حمزہ حذف ہوتا ہے اور کہاں پہ حمزے کو باقی رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو حمزہ حذف ہوا ہے یہ ایک استثنائی قاعدے کے مطابق ہے. وَإِنْ حذف استثنائی در مضارع معلوم و مجہول و امر ان فعل صورت میں گیرت، اور یہ جو استثنائی حذف حمزہ ہے
وہ مضارع معلوم اور مجہول میں اور فعل امر میں ہے. یعنی جو یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یرا، اس میں جو حمزہ حذف ہوا ہے تو یہ مضارع چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو چاہے اسی سے امر ہو، اسی میں استثناء حمزے کو حذف کیا گیا ہے، نہ کہ دوسری اور جگہوں پہ. ماضی میں نہیں ہے حذف. ان فعل زمانی کی بے معنی دیدن با چشم باشد متعدی یک مفعولی است. کہہ گئی یہ فعل اس وقت کہ جب آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہو. سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھنا اگر یہ معنی مراد لیا جائے اس یرا سے تو یہ متعدی اور ایک مفعولی ہوگا، متعدی ایک مفعولی ہوگا. وزمانی کی بمعنی دیدن با عقل یعنی دانستن باشد متعدی بدو مفعولی. اور اگر یہ عقل سے دیکھنے یعنی جاننے کے معنی میں ہو، علمہ کے معنی میں ہو تو متعدی دو مفعولی ہو جائے گا. ٹھیک مولانا؟ دیکھنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ظاہری آنکھ سے سمجھ رہے اور ایک باطنی نظر سے یعنی عقل سے. تو عقل سے کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی، عقل سے سمجھی جاتی ہے. سمجھ رہے؟ یہ استعارہ اور کنایہ ہے. تو یرا دونوں معنی دیتا ہے. سمجھ رہے؟ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا بھی معنی دیتا ہے اور عقل سے سمجھنے کا بھی معنی یا جاننے کا معنی دیتا ہے، یعنی علمہ کا معنی آپ آسان سمجھ رہے. تو اگر آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں تو متعدی یک مفعولی، اور اگر عقل سے دیکھنے یا جاننے کے معنی میں ہو تو متعدی دو مفعولی. وبتصریح بسیار استفاسیر مراد از یرا در اینجا معنی اول است. کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری تفسیروں نے جس بات کی وضاحت کی ہے ان کے مطابق یہاں پر اس یرا سے مراد پہلا والا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا. تو جب یرا آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں یہاں ہوگا تو کیا کہیں گے مولانا؟ متعدی یہ مفعولی ہے یہاں پر. ٹھیک. آثر برگزیدن یا انتخاب کرنا، آثر برگزیدن انتخاب کرنا چننا، فعل ماضی اسباب افعال است. عجیب ہے، فعل ماضی ہے اور معنی مصدر کا کیا ہے. چلیں برسورت آگے بڑھتے ہیں. اس نے انتخاب کیا، اس نے چنا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک. برسورت فعل ماضی اسباب افعال، باب افعال سر جو آثرو ایثار. ٹھیک. باب افعال سے وہ متعدی یک مفعولیس، اور یہ مفعولی ایک مفعولی متعدی ہے. ایثار برگزیدن، دیکھیں یہ دیا یہ اس کا مصدر ایثار. برگزیدن چننا انتخاب کرنا. بس پہلے جو معنی کیا ہے نا معنی مصدری وہ غلط لکھا ہوا ہے، انتخاب کیا. ہاں کیونکہ یہ معنی مصدری ہے برگزیدن. دیگران را بر خود مقدم داشتن، دوسرے کو اپنے پر مقدم کرنا. یہ ایثار، ایثار کے دو معنی، انتخاب کرنا یا دوسرے کو خود پر مقدم کرنا. حیات زندگانی کردن، مصدر ثلاثی مجرد. حیات کیا ہے؟ زندگی کرنا، زندہ رہنا، زندگی گزارنا، یہ سب آئے گا ہے نا. ہاں مصدر ہے ثلاثی مجرد کا. دنیا نقیض آخرت، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی نقیض ہے، آخرت کا متضاد اور مخالف ہے، دنیا کے مقابلے میں آتا ہے. یہ آخرت کے مقابلے میں آتا ہے یہ دنیا. مؤنث ادناس، دنیا کا مؤنث کیا ہے؟
ادنا ہے، و ادنا افعل تفضیل است، اور ادنا کیا ہے مولانا؟ افعل تفضیل ہے. از ریشہ دنوسا یا دناسا، پس تو فرومائے گردیدن. معنی کیا ہے اس کا؟ ریشہ جو اس کا ہے جہاں سے نکلا ہے دنوسا یا دناسا سے، ٹھیک. اس کے معنی ہے پست، ذلیل و خوار، بے وقعت، بے قیمت، سمجھ رہے ہیں ہونا کسی چیز کا. یا از ریشہ دنو دناوا، یا اس کا ریشہ دنو اور دناوا ہے، اس کے معنی ہے نزدیک ہونا. بس دنیا کے ریشے کے سلسلے میں اختلاف ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے، کس کلمے سے بنا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، تو اختلاف کیا ہے لوگوں نے. ایک ریشہ دنوسا اور دناسا بتایا گیا ہے، اور ایسی صورت میں اس کا معنی ہے پست ہو جانا، ذلیل و خوار ہو جانا، بے وقت اور بے قیمت ہو جانا. دوسرا ریشہ اس کا بتایا گیا ہے دنو اور دناوا کا، جس کے معنی ہے نزدیک ہونا. تو اب چونکہ اس کا مؤنث ادنا، تو دنیا بھی اسی کا کیا ہے؟ مذکر ہے، اور ادنا مؤنث ہے، افعل تفضیل ہے. تو پہلی صورت میں اگر ہم اس کا ریشہ دنوسا اور دناسا کو مانتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا پستتر. کیا مولانا؟ پستتر، چونکہ اس کے معنی تھے پست ہونا، دنوسا، ٹھیک. تو اس سے افعل تفضیل کیا معنی کریں گے؟ پستتر، زیادہ پست، ٹھیک. مگر صورت دوم، اور اگر دنیا کا ریشہ دنو اور دناوا مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا زیادہ نزدیک، نزدیک تر، زیادہ نزدیک ہونا. بہرحال دنیا بس بچ ان کی بے دنیا دنیا گفتے شدیس، یا بے جہت پستر بودن آنس نسبت بے آخرت، یا بے جہت اینس کی ان زندگی بے ما از آخرت نزدیک تر است. مولانا کہہ رہے ہیں کہ بعض پورا دنیا جو ہے کیا مولانا؟ کیا ہے؟ صفت ہے. افعال تفضیل کیا ہوتے ہیں؟ وصف ہے. دنیا کیا ہے؟ وصف ہے. یہ دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ بیان کی ہیں. اب دونوں ریشے سے لے کر کے آپ اس کا معنی نکال سکتے ہیں اور وجہ تسمیہ سمجھ سکتے ہیں. دنیا کو دنیا یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ آخرت کی بنسبت زیادہ پست ہے. مولانا دنیا کے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بے وقت ہے، بہت پست ہے، اصل قابل مقایسہ نہیں ہے یہ آخرت کے ساتھ. تو چونکہ آخرت کے مقابلے میں زیادہ پست ہے اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. بے معنی ہے جب اس سے آپ لیں گے دناسا سے، جب اس کو لیں گے آپ دنوسا یا دناسا سے جب لیں گے تو آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں پست کے معنی میں، تو آخرت کے مقابلے میں چونکہ یہ زیادہ پست ہے اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. یا اگر اس کا ریشہ دوسرا والا مانیں گے دنو اور دناوا، تو کیا ہے؟ ہاں، آخرت کی زندگی سے زیادہ دنیا کی زندگی نزدیک تر ہے اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. یا یوں کہا جائے کہ یہ نزدیک تر ہے آخرت سے، آدمی اسی میں تو جی رہا ہے، یہ پہلے ہے اس کے بعد. وہی کہہ رہے ہیں کہ بابچ ان کی بے دنیا دنیا گفتے شدیاس، اور یہ وجہ اور یہ علت کی دنیا کو دنیا کہا گیا ہے. یا بے جہت پستر بودن آنس نسبت بے آخرت، یا اس وجہ سے ہے کہ یہ زیادہ پست ہے آخرت کی بنسبت، آخرت کے مقابلے میں
چونکہ یہ زیادہ پست ہے اس لیے دنیا کہا گیا ہے، یا بجہت اینس کے، یا اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان زندگی بما از آخرت نزدیک تر، کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہم سے آخرت کی بنسبت زیادہ نزدیک ہے. دنیا کی زندگی پہلے ہے، یہ ہم سے زیادہ نزدیک ہے، آخرت کی زندگی ہم سے کچھ دور ہے، کم سے کم 10 سال 20 سال 50 سال، جو بھی اللہ نے حیات مقرر کی ہے، جو زندگی اللہ نے معین کی ہے، اس کے بعد ہی تو آخرت کی زندگی ہے. تو یہ زندگی نزدیک ہے، آخرت کی زندگی اس زندگی کی بنسبت کچھ دور ہے، اس وجہ سے دنیا کو دنیا کہا. اس کے بعد ہے ماوا. ماوا یعنی جائے، منزل گاہ. ماوا کہتے ہیں مقام کو، ٹھکانے کو، منزل گاہ کو، جگہ کو. ماوا، مآوا اور ماوا، اس میں مکانند از آوا، ایک سب کے سب کیا ہے، اس میں مکان ہے، محل، مقام اور جگہ کا معنی دیتے ہیں. یا اوا بمعنی جائے گرفتن، یا اوا اسی سے فعل ہے، فعل مضارع جس کے معنی ہے جائے گرفتن، جگہ لینا. ان فعل لازم ہے، یہ فعل کیا ہے مولانا؟ لازم ہے. وبوسیلہ الی متعدی می شود، اگر اس کو متعدی کرنا ہو تو الی کے ذریعے سے یہ متعدی ہوگا. گاہی نیز متعدی بے واسطے اس، لازم ہے متعدی بنانا ہوگا تو دو طریقے سے اس کو متعدی بنا سکتے، یا الی کے ذریعے سے، یا متعدی بلا واسطہ، بغیر کسی حرف جر کی مدد سے. بمعنی ہے جائے دادن و پناہ دادن، جگہ دینا، پناہ دینے کو. سمجھ نہیں مولانا؟ تو اصل میں یا ابا کیا ہے مولانا؟ لازم ہے. اب جانتے ہیں لازم کو متعدی دو طریقے سے کیا جاتا ہے، یا با واسطہ یا بلا واسطہ. اس کو اگر با واسطہ متعدی کرنا ہوگا تو الا کے ذریعے سے، اور اگر بلا واسطہ کرنا ہے تو حرف جر لانے کی ضرورت ہے. چلو اس کے بعد ہے خاف. خاف ترسید کو ڈرا، خاف یخافو ڈرنا، ٹھیک. خوف سے فعل ماضی الثلاثی مجرد، کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. باب خاف، یخافو یعنی فعل یفعل، واجبف بابیس، اور کیا ہے مولانا؟ یہ اجبف بابی ہے. اجبف بابی یعنی عین الفعل میں حرف علت واو ہے. وگا متعدی بنفسی، وگا بوسیلہ من یا علی استعمال میں گردد، یہ بھی متعدی ہے، اور یہ دو طریقے سے متعدی استعمال ہوتا ہے، کبھی متعدی بنفسہ اور کبھی من یا علی کے ذریعے سے متعدی استعمال ہوتا ہے. جیسے اوپر یرا تھا لیکن وہ لازم تھا، متعدی اس کا دو طریقے سے بنا رہے تھے، یہ متعدی ہی ہے لیکن متعدی دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، متعدی بے نفسہ ہی اور ایک متعدی بے واسطہ. واسطے کے ذریعے سے جو متعدی ہوتا ہے وہ من اور علا، علا نہیں، علا ہے. ٹھیک. مقام بعنوان مصدر میمی استادن، مقام جو ہے یہ بعنوان مصدر میمی ہے. مقام میں جو میم ہے وہ مصدر میمی ہے، اس کا معنی ہے استادن، کھڑا ہونا. و اس میں زمان، زمان استادن، اور آپ اس کو اس میں زمان بھی کہہ سکتے ہیں. جب اس میں زمان کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا کھڑے ہونے کا وقت. مقام کھڑے ہونے کا. و اس میں مکان، اس میں مکان کے معنی میں بھی لے سکتے، یعنی اس کا میم یا میم مصدری ہے یا
کیا ہے، اس میں زمان کا معنی دے رہا ہے یا اس میں مکان کا؟ اس میں زمان کا معنی دے گا تو کہا جائے گا کھڑے ہونے کا وقت، اور مکان کا تو کھڑے ہونے کی جگہ۔ بیکار میراودی اس طریقے سے استعمال، یہ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اما در انجا بے معنی منزلت اس، لیکن یہاں پر نہ مصدر ہے، نہ اس میں زمان ہے، نہ اس میں مکان ہے، جہاں پر مقام و منزلت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ توضیح ان کی مقام وقتی کے اس میں مکان اس معنی حقیقی آن محل و مکان استادن است۔ کہہ رہے مقام جب اس میں مکان کا معنی دیتا ہے تو اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہونے کا محل۔ اما گاہی ان اس میں مکان در معنی مجازی استعمال میں گردد، اور کبھی کبھی اس میں مکان اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ بدر معنی صفات و احوال کی شخص را در بر گرفتے اند بیکار می رود، اور اس صفت اور اس حال و احوال کے معنی کے کہ جو شخص کے اوپر غالب ہے، جو شخص نے اختیار کیا ہے، اس کے معنی میں انسان کس حالت میں ہے، کون سی صفت اس پر غالب ہوئی ہے، اس معنی میں۔ در ان صورت مقام بے منزلت ترجمے میں شبہ، ایسی صورت میں مقام کا منزلت سے ترجمہ کیا جائے گا، گویا ہمچنان کہ شخص در محل و مکان استقرار می یابد، گویا جیسے کہ ایک شخص کسی جگہ اور کسی مقام پر مستقر ہو، ٹھہرا ہوا ہو، در درون آن صفات و احوال استقرار یافتے است، اس کے باطن میں اس کے اندر کچھ صفات اور احوال کیا ہے مولانا، مستقر ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ظاہری حالت جو بھی ہو، ظاہری حالت تو وہی ہے کھڑے ہونے کی جگہ، لیکن باطنی حالت کیا ہے، کچھ صفتیں ہیں جو اس کے اندر مستقر ہوئی ہے، جو ٹھہر گئی ہیں، آ کر چلی گئی ہیں، یعنی وہی منزل ہے۔ مقام در اصل کیا ہے، مقوم بود اس، ہاں مقوم کو مقوم نہیں، مقوم کیا تھا، مقام اصل میں کیا تھا، مقوم، بعد از نقل حرکت واو، ٹھیک، واو کی حرکت ما قبل کو دینے کے بعد، ما قبل کون ہے واو کے، قاف ہے، تو واو پہ فتحہ، واو کا فتحہ دے دیا قاف کو، ٹھیک، واو قلب الف گردید، ہو گیا کیا مطلب، مقام، یہ اصل میں ہے مقوم۔ مقوم مقام کیسے بنا مولانا، کس طرح سے، واو کی حرکت ما قبل کو دے دیا اور واو قلب ہو گیا، ٹھیک۔ چلو اس کے بعد نہا، باز داشت و منع کردن، باز داشت و منع کردن، عجب منع کرد کہنا چاہیے تھا، مصدر کیا، لکھنے میں سب غلطیاں بہت ہوئی ہیں۔ باز داشت یا منع کرد، نہا اس نے روکا یا منع کیا، فعل ماضی الثلاثی مجرد، نہا ینہا، فعل یفعلو، وہ متعدی یک مفعولیس، یہ متعدی یک مفعولی، و بمفعول دوم خود بے وسیلے ان متعدی میشد، اگر آپ کو دوسرے مفعول کی طرف متعدی کرنا ہے تو ان کے ذریعے سے کرنا پڑے گا، ٹھیک، یہ اصل میں ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، ہاں اگر دوسرے مفعول کی طرف بھی اس کو متعدی کرنا ہے تو ان کے ذریعے سے یہ متعدی ہوگا۔ نفس رجوع شود بھی آئے ہفتے سورہ شمس، نفس کے معنی میں وہاں توضیح دی جا چکی ہے،
سورہ شمس کی آیت نمبر 7 میں. ٹھیک. ہوا، ہوا یعنی خواہش دل، دل کی خواہش، آرزو، تمنا. ٹھیک ہے، اس کو ہوا و ہوس کہا جاتا ہے. در اصل مصدر ثلاثی مجرد است. ہوا اصل میں ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، بے معنی ہے دوست داشتن و علاقہ مند شدن. کسی چیز کو پسند کرنا، چاہنا، کسی چیز کی جانب مائل ہونا، کسی چیز کی محبت کو دل میں جگہ دینا. یہ سپس بے معنی ہے میل نفس بسوء چیزی بیکار رفتے. تو اصل محبت کرنا تھا، پھر بعد میں یہ نفس کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، نفس کا کسی چیز کی طرف راغب اور مائل ہونا، رجحان کرنا، اس معنی میں استعمال ہونے لگا. وبعد از ان در میل مذموم، اس کے بعد پھر یہاں سے مولانا جو مذموم میلان ہے، جو مذموم رجحان ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے معنی میں ہوا یعنی کیا ہے؟ بری چاہت. سمجھ رہے ہیں، اچھی چاہت کو ہوا نہیں کہا جاتا، بری چاہتوں کو، برے رجحان کو، برے میلان کو کہا جاتا. چلے یہ الفاظ کے معانی تھے. اب ترکیب، ٹھیک، ترکیب کو یہی رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ